کیا ہے بسم وہ؟ اللہ الرحمن الرحیم. سوری شکیب بھائی، آپ کو میں قرآن سے کنفیوز کر دیا آپ نے. نو پرابلم. چلو بھائیو بہنوں، ابھی رائٹ ناؤ ہم لوگ لائیو ہے، اینڈ جب لائیو ہے تو ہم لوگ آپ لوگوں سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پلیز لوگوں کو انوائٹ کریں. اینڈ میرے بھائی بہن جتنے بھی یوٹیوب پہ رائٹ ناؤ ہمیں سن رہے ہیں، زید بھائی کی ابھی کلاس شروع ہونے والی ہے، تو آپ لوگ آئیے جوائن کریں زوم پہ. ان ود ان 2 منٹس ہم وہاں پہ زوم لنک شیئر کر دیں گے. آپ لوگ آئیے اینڈ جتنا بھی جلدی ہو سکے آئیے اور سیکھیے ایک بہترین کلاس، قرآن کا پیغام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچی کتاب میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آج کی کلاس شروع ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. زید بھائی آپ کا ویڈیو ہمیں مل نہیں رہا ہے. ٹو پن نہیں یو دکھا، ٹو سوری ٹو ریپلیس دا. ہینڈز لو کریے، دیکھیے گا شو میں. ہاں 1 منٹ. ہاں یس مل چکا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. زید بھائی یو آر گڈ ٹو گو. 1 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ہم قرآن اسٹڈی کلاس شروع کرتے ہیں. آج ہم قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 سے شروع کر رہے ہیں. اور آپ سب ایک بات کو نوٹس کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر 188، اب یہ جو پورا سیکشن جو چل رہا ہے، جو قبلہ تبدیلی کے بعد سے جو باتیں آئی ہے، تو اس میں احکام، رولنگز، بہت ساری رولنگز آئی. سورہ بقرہ کو اگر آپ دیکھیں تو اسکالرز نے بتایا کہ سورہ بقرہ کے ایکچولی دو پارٹس. سورہ بقرہ میں کلیئرلی ڈسٹنکٹلی 2 پارٹس. ایک ہے جو قبلہ تبدیلی سے پہلے والا پورشن، جس کے اندر پچھلی امتوں کا بیان ہے، صحیح لوگ، غلط لوگ، اچھے لوگ، برے لوگ، سب. یہ مثال ہے، بنی اسرائیل کی باتیں ہیں، ابلیس کا واقعہ ہے، نیک لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی بات دی گئی ہے، اور یعقوب علیہ السلام، اور یہ سب مثالیں ہیں، پاسٹ کی باتیں. اور سیکنڈ پارٹ کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا وائس صاف نہیں ہے، ایک منٹ ہولڈ کریں. پلیز کنفرم کریں میری وائس کلیئر ہے کہ نہیں ہے، ذرا کنفرم کریں. وائس میں تھوڑا سی خراش ہے، مے بی، بٹ مے بی بیکاز آف یور تھروٹ. نہیں، میرا تھروٹ بالکل اچھا ہے. ہاں تو الحمدللہ. دین یو نیڈ ٹو چینج سم تھنگ. اوکے، ہو سکتا ہے میں نے. But Zedbhai, it is quite audible and nice. It's okay. Continue. ٹھیک ہے، Don't. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں بول رہا تھا، میں بول یہ رہا تھا کہ سورہ بقرہ کے فرسٹ ہاف میں آیت نمبر 143 تک آپ نے دیکھا کہ وہ پاسٹ کے لوگوں کی بات ہے. اور اس کے بعد سے جو احکام، رولنگز کے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور جیسے آپ شیخ ارشد بشیر مدنی کی کتاب اہداف، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ قرآن کی صورتوں کے اہداف جو آبجیکٹیوز ہیں، تو اس کے اندر وہ یہ بات کو پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جو فرسٹ ہاف ہے سورہ بقرہ کا، وہ امت دعوت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، یعنی دعوت دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے؟ یہ سب لوگ ہیں، سب مذہب کے لوگ امت دعوت. تو فرسٹ ہاف جو ہے نا امت دعوت کے لیے، یعنی کہ اس میں پورے سارے لوگ ہیں. اور سیکنڈ ہاف جو ہے وہ ہے امت اجابت. اجابت کون؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، امت مسلمہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، بلیورز ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امت اجابت کے لیے ہے.
امت اجابت. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ جو چل رہا ہے. اب ہم نے پڑھے تھے کچھ کرپٹ لوگوں کے بارے میں, بنی اسرائیل کی عادت تھی کس طرح سے وہ مال غلط طریقے سے کھاتے تھے لوگوں کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا گائیڈنس دی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو کیا گائیڈنس دیا ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کہ اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ, اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ, نہ اسے وَلَا تُدْلُوا بِهَا یعنی اسے دو, ہاں اسے پہنچاؤ, اسے دو, إِلَى الْحُكَامِ رولرز کو غلط طریقے سے مال مت دو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, تاکہ تمہارا تم میں سے ایک گروہ لوگوں کے مال کو کھا جائے, بالإثم غلط طریقے سے, گناہ کے ساتھ غلط طریقے سے مال کو کھا جائے. وہاں تم تعلمون, اور تم جانتے ہو, حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو. تو یہاں پہ ایک بات جنرل کہی گئی ہے, پھر ایک اسپیسیفک مثال دی گئی ہے. جنرل بات, عام بات کیا کہی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ. خاص مثال کیا دی گئی ہے, وہ عام بات کے بعد اس کی خاص مثال کیا دی گئی ہے کہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ بات دی گئی ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ, کہ اسے رولرز کو غلط طریقے سے مت کھا دو, تاکہ تم میں سے ایک گروہ لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھا لے, بالإثم والے الناس بالإثم, گناہ کے ساتھ, یعنی کہ غلط طریقے سے, ناجائز, ناحق لوگوں کا مال کھا جائے. اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو خاص مثال ہے, یہ بات ہم سب سمجھ سکتے ہیں, یہ رشوت کی بات ہو رہی ہے, غلط طریقے سے مال دینے کی بات ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کا مال کھا لیں. آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں لوگ, کس طرح سے لوگ رولرز کو کچھ مال دیتے ہیں, جج کو, حاکم کو, مطلب کہ جو بھی اس میں فیصلہ کرنے والا ہے اس کا کچھ فائدہ دے دیتے ہیں کہ تمہارا یہ فائدہ ہے, تم یہ معاملے میں ایسے ایسے ججمنٹ کرنا, میرا فائدہ کرا کے دینا. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ان کا فائدہ دنیاوی طور پہ تو ہوتا ہے, لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ برباد ہوتے ہیں, آخرت کے اعتبار سے ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو, تو مطلب جانتے ہوئے یہ چیز کرتے ہیں. اور یہ بات کامن بات ہے کہ بھئی یہ پیسے لو, میری فائل کو اوپر کر دو, کسی اور کا نمبر آنے والا ہے, میرا نمبر لگا دو, کسی اور کو ٹینڈر ملنے والا ہے, میرا ٹینڈر مجھے مل جائے, کسی اور کو کانٹریکٹ ملنے والا ہے, میرا کانٹریکٹ ہو جائے. تو یہ کیا معاملہ ہے, یہ رشوت والا معاملہ ہے. اس سے کیا کرتے ہیں وہ, غلط طریقے سے لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں. کسی اور کا چانس تھا, آپ چانس لے رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کیونکہ آپ رشوت دے رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اپنے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ. اب آپ دیکھیے کہ ہم پورا جو کانٹیکس پڑھ رہے تھے کہ نیکی کیا ہے ڈیفائن کی گئی تھی, اور پاک کھانے کی بات آئی تھی, ہے کہ نہیں, پاک کھانے کی بات آئی تھی, نیک اعمال کرنے کی بات آئی تھی, شیطان کے نقش قدم سے بچنے والی بات آئی تھی, اور پاک کھانا کی بات آئی تھی. اب یہاں پہ غلط طریقے سے مال نہیں کمانے کی بات آ رہی ہے کہ پاک کھانا تب کھائے گا آدمی جب پاک کمائی ہوگی. اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ. مطلب لوگوں کا مال, تم سب ایز اے کمیونٹی, مسلمان امت, تم غلط طریقے سے, بالباطل غلط طریقے سے مال لے کے مت کھاؤ. تو یہاں کھانے کا لفظ آیا ہے, کمانے کا ہی لفظ نہیں آیا, کھانے کی بات آئی ہے. اور کھانے کی بات اس سے پہلے جو پاکیزہ کھانے کی بات آئی تھی 172 میں ہم نے پڑھے تھے, 173 میں تفصیل ملی تھی, ہاں. پھر نیکی کی بات آئی تھی 178 میں, 177 میں, کہ نیکی کیا ہے, بر نیکی کیا ہے. نیکی کی بات تب ہوگی تو کمائی کا معاملہ کا بہت بڑا تعلق ہے نیکی سے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور حلال کمائی کھانے کی توفیق دے. تو یہاں پہ بات یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تو یہاں پہ رشوت کی بات آئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے, الراشی والمرتشی. تو رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے, لعنت اللہ کی ملتی ہے. اور اگر رشوت دینے کی وجہ سے اگر وہ کسی اور کے مال کو کھاتا ہے تو یہ کیا کھا رہا ہے, یہ غلط مال کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح سے مت کرو, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو, سب بات سمجھا دی گئی ہے تمہیں, تم کلیئرلی جانتے ہو اس رولنگ کو کہ غلط مال کمانا, غلط مال لینا, کسی اور کا حق ہے وہ لے لو, یہ صحیح نہیں ہے. اب اس میں دو مسئلے ہم ریلیٹڈ دیکھیں گے.
اور کسی نے چیٹ میں یہ سوال بھیجا ہے کہ واٹ اف someone is compelled to give bribes, for example for issuing passports or police verification. دیکھیے میں وہ اسپیسیفک مثال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک جنرل بات بتا دیتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خود کا حق لینے کے لیے کہیں کہیں رشوت نہیں دو نا تو خود کا کام ہی نہیں ہوتا ہے. خود کا حق لینے کے لیے کسی اور کا حق نہیں ہے. یہاں پہ دیا ہے نا کہ اموال الناس، لوگوں کا مال کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. خود کا حق حاصل کرنے کے لیے کچھ دیے بغیر ملتا نہیں ہے. آپ کیا کریں خود کے حق کے لیے، کیا کریں ابھی؟ تو یہاں پہ آپ یہ بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، اور اسی آیت کی کامنٹری میں امام ابن کثیر نے اس حدیث کو بھی دیا ہے. اور ایک نہیں، وہ حدیث نہیں، میں دوسری حدیث پہلے بتا رہا ہوں، وہ حدیث کے بعد بتاؤں گا. ایک اور حدیث ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے مال مانگتا ہے اور اس کا اس مال پر کوئی حق نہیں اور میں اسے دیتا ہوں، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے میں اسے جہنم کی آگ کا ہی ٹکڑا دے رہا ہوں. کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پریشر کریٹ کر کے مال مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز کے کوئی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق ہی ہے. اب تمہارا مانگنا ہی غلط تھا، مانگ کر کے وہ مال لینا تو مستحق نہیں تھے اس مال کے، وہ لینا غلط تھا. اب تمہیں مل گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح ملا. تو اس سچویشن کے اندر کیا ہوتا ہے، اس سچویشن کے اندر، اس حالت کے اندر گناہ لینے والے پر ہے اور دینے والے پر نہیں. سعودی کی سینئر کمیٹی آف اسکالرز اور شیخ بن باز یہ سب کا فتویٰ اس بارے میں موجود ہے کہ اگر ایسی سچویشن میں جس کے اندر اپنا ہی حق لینے کے لیے اگر کچھ دینا پڑتا ہے تو وہ چیز کیا ہے، اس کے اندر گناہ لینے والے پر ہے اور دینے والے پہ نہیں. اس کی بنیاد کیا ہے، وہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی جو میں نے ابھی سے مجھے یاد آ گیا. تو آپ یہ بات کو دیکھیے کہ یہ چیز دلیل ہے. لیکن اس چیز کو کچھ لوگ بہت زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ رشوت دینے اور لینے والے پر دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. کیا ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ لعنت ملے؟ تو آپ کو جیسے مثال دے رہا ہوں کہ ایک بھائی کا جن کو میں جانتا ہوں، ان کو پکڑ لیا پولیس نے، ہیلمٹ نہیں پہنے تھے، اور پیچھے والے نے کہا، اور یہ بات میں خود جانتا ہوں ان کے بارے میں اور کنفرم بات ہے اور مجھے بہت اچھا لگا الحمدللہ. تو میں آپ کو مثال شیئر کر رہا ہوں. پیچھے والے نے کہا کہ ارے ایسا کرو، وہ پولیس والا بھی ہٹ کر رہا تھا، مجھے کچھ دے دو تو تمہاری وہ فوٹو لے کر تمہارے اس میں نہیں ڈالوں گا، جو فائن جو آتا ہے نہیں آئے گا تمہارے اوپر. تو پولیس والا بھی ہنٹ کر رہا تھا اور پیچھے والے نے بھی کہا کہ چلو دے دو، اور انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، دن فائن دوں گا لیکن میں لعنت ملے مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی لعنت ہے اس پر، لعنت ملے 500 روپے جاتے جانے کو، ہاں فائن آ رہا ہے آنے دو، نو پرابلم، لیکن وہ لعنت نہیں چاہیے. تو یہاں پر یہ چیز کو نہیں بھولنا چاہیے. کیا ہوتا ہے بعض لوگ اپنا حق لینے کے لیے کبھی کبھار وہ سچویشن میں ہوتی ہے کہ اگر نہ دو تو آپ کو اپنا حق نہیں ملے گا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں قاعدہ نے کرا، مراٹھی میں ہے یہ قاعدہ یعنی رولز کے حساب سے کرو. لیکن قاعدہ کو ایک اور چیز ہے کہ قاعدہ کچھ دو اور پھر کرو، تو یہ بھی ایک ڈبل میننگ ہوتی ہے. تو اس طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں، لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے یہ ہمارے سامنے آنے والی قیامت کے دن، اور جواب صحیح دینا ہے ہر سچویشن میں. جو بھی آزمائش آپ کے سامنے آتی ہے اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ مال کے بارے میں آیت آئی، آیت نمبر 188 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. ابھی تو افطار کی بات ہو رہی تھی، ابھی تو کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی. آیت نمبر 187 میں سحری کی بات آئی، افطار کی بات آئی، اور یہاں پہ مال کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے حلال مال کے بارے میں بات کنیکٹ کیا ہے، بتایا ہے. اور یہ چیز کے تعلق سے ہمیں ابھارا گیا ہے کہ ہم غلط طریقے سے مال نہ کمائیں، غلط طریقے سے مال نہ کمائیں اور غلط مال سے بچیں. اور یاد رکھیے کہ جو حلال مال ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہ کم ہو تو بھی اس میں زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے اندر نیڈ فلفلمنٹ کی کیپیسٹی وہ مال کے اندر زیادہ ہوتی ہے جو مال میں جو مال حلال کمایا گیا ہو، اور اس میں برکت ہوتی ہے. تو یہ سارے فائدے ہوتے ہیں اور ہم سب کو یہ بات کو سمجھنا چاہیے. یہ ایسی چیز ہے کہ ایک امتحان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ تو مال ہے. یعنی کہ جو ریئل امتحان، جو بڑا امتحان اس امت کا، وہ مال کا امتحان ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بزنس ٹریڈ کامرس کا کنٹرول ہے ہماری لائفز پر، تو بہت بڑا اثر مال کا ہے.
امتحان ہے سب سے بڑا مال کا امتحان. اللہ ہم سب کی فضل. آیت نمبر 189. اب آتے ہیں رمضان کے اندر. ابھی ہم دیکھ رہے تھے روزے کی بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے رمضان کی بات آ رہی تھی. رمضان سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے, وہ ہے چاند کا مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چاند کے تعلق سے بات بتائی ہے. یسألونک عن الاہلہ, وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے تعلق سے, چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, کہو یہ مواقیت اوقات مقرر کرنے کے لیے, اوقات ٹائمز فکس کرنے کے لیے لوگوں کے لیے, والحج حج کے لیے. تو آپ دیکھیے یہ آیت دلیل ہے کہ کیوں ہم ہجری کیلنڈر کو پریفر کرتے ہیں. اور امام سعدی نے رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کو ایمفسائز کیا ہے کہ ہجری کیلنڈر کیوں پریفرڈ ہے. کیوں؟ اب دیکھیے ہمارا رمضان کس حساب سے طے ہے؟ لونار کیلنڈر, چاند والے کیلنڈر سے. اور ہماری حج جو طے ہے, ابھی روزے کا مسئلہ ہے, حج کا ٹاپک ابھی آگے آنے والا ہے. حج کا مسئلہ طے ہے تو رمضان تو کس سے ہے؟ چاند سے ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ نومبر میں حج ہوتی ہے, دسمبر میں حج ہوتی ہے اور اکتوبر میں رمضان ہوتی ہے. نہیں, یہ لونار کیلنڈر. لونار کیلنڈر ہونے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے الگ الگ سیزنز ملتے ہیں ہم لوگوں کو. ایسا نہیں سال بھر ایک ہی سیزن میں روزہ رکھنا ہے. نہیں تو کیا ہوگا, بعض لوگ جو بعض علاقے والوں کو صرف سمر میں رکھنا پڑے گا, بعض لوگوں کو صرف ونٹر میں رکھنا پڑے گا. اگر سولار کیلنڈر پہ ہوتا, اگر سورج والے کیلنڈر, سولار کیلنڈر جو 365 دن والا کیلنڈر ہے, اگر اس سے ہوتا تو کیا ہوتا, پورا ہر سال رمضان اسی سیزن میں آتی. پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے, بعض کمزور ایمان والے لوگ ہر سال رمضان میں یعنی کہ اپنے ایریا کو چینج کرنے سوچتے, یہ جگہ پہ رمضان ہمیشہ ونٹر میں آتی ہے, یہ جگہ پہ رمضان صرف سمر میں آتی ہے. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ سال گزرتے ہیں اور کچھ سالوں بعد رمضان سمر میں آئے گی, ونٹر میں آئے گی, کچھ سالوں میں پھر بارش میں آئے گی, اور ہر موسم آپ کو دیکھنے ملے گا. رمضان ہر موسم میں آپ کو ملے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ فائدہ ہے. کس چیز کا فائدہ ہے؟ لونار کیلنڈر کا فائدہ ہے. لونار کیلنڈر سے کئی اور چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہے, جیسے عدت جو ہوتی ہے, اور عدت میں کون سی ہوتی ہے؟ عدت مطلقہ کی نہیں, جو متوفى عنہا زوجہا, بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے کون سے؟ لونار منتھس. اسی طرح کئی چیزیں ہوتی ہے. ہم زکوٰۃ کیلکولیشن کرتے ہیں تو مواقیت کیسے طے ہوتا ہے, زکوٰۃ کا سال کیسے طے ہوتا ہے؟ وہ طے ہوتا ہے لونار کیلنڈر سے. تو ایک منٹ ہولڈ کریں. جی, تو قل ہی مواقیت للناس والحج, تو یہ مواقیت ہے, یہ اوقات طے کرنا ہے, طے کرنے کے لیے ہے کیا؟ چاند. والحج, حج کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اس کے پچھلے حصے سے داخل ہو. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلے حصے سے داخل ہو. یہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث آپ کو ملے گی برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے, کہ انصار کا یہ معاملہ تھا کہ وہ احرام جب پہنتے تو گھر کے آگے سے آ سکیں, وہ لوگ اس کو منع سمجھتے تھے. اب آگے سے نہیں آ سکتے, احرام پہن لیے تو اب ان کو پیچھے سے آنا پڑے گا, پیچھے کے دروازے سے, پیچھے کی کھڑکی سے, پیچھے کے کس سے, اس سے آنا پڑے گا. یہ وہ لوگ مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تأتوا البیوت من ظہورها, کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کے حصے سے آؤ, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ولکن البر من اتقى, نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. واتوا البیوت من ابوابها, گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. مطلب گھروں میں داخل ہونا ہے تو اس کے جو دروازہ ہے اس سے داخل ہو. اب یہ کیا بات ہے؟ اس میں جو وہم والا معاملہ ہے, جو سپرسٹیشن والا معاملہ ہے, جو بعض لوگ سپرسٹیشن کے شکار ہوتے ہیں, بولے یہ نہیں, ایسے کوئی بھی چیز دماغ میں آ کے بیٹھ سکتی ہے. تو اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ پیچھے سے نہیں داخل ہونا ہے, سامنے سے جاؤ, دروازے میں گھر میں سامنے سے جاؤ. تو آپ یہ بات کو ہم غور کریں. علماء عام طور پہ یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا, یہ بہت آفن کوٹ کرتے ہیں علماء اکرام, واتوا البیوت من ابوابها. یہ بولنے کا مطلب یہ ہے, اسے محاورے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. کس طرح سے
کہ گھروں میں اس کے دروازے سے جاؤ، مطلب کوئی چیز کرنی ہے اس کے صحیح طریقے سے کرو، سامنے سامنے کلیئر کٹ، سامنے سامنے صحیح طریقے سے کرو، اس کے اندر کوئی جھول مول والا چیز نہیں، اسٹریٹ فارورڈ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پالو۔ آپ یہ بات غور کریے کہ تقویٰ کی تعلیم کتنی فریکوینٹلی آ رہی ہے ان آیتوں میں، جو یہ آیتوں میں آپ کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ تقویٰ، پرہیزگاری، تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ تو یہ اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، مطلب تمہیں فلاح پانا ہے نا تو اللہ کا ڈر ہوگا تو تم فلاح پاؤ گے، اللہ کا ڈر نہیں ہے نا تو فلاح نہیں پاؤ۔ تو لعلکم تفلحون، اللہ ہم سب کو تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ بات شروع ہوئی چاند، اور جو یہاں پر گھروں میں داخل ہونے کی کا ٹاپک آیا، اور لاسٹ میں تقویٰ کا ٹاپک آیا۔ جب اللہ کا ڈر ہو تو وہموں کا ڈر نہیں ہوگا کہ بھئی یہ ہو جائے گا، جیسے کو واقعیں کر رہا ہے اور چپل پہ چپل چڑھ گئی، آئینہ ٹوٹ گیا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں جب اللہ کا ڈر ہو تو آپ کے اندر یہ چیزوں کا ڈر نہیں ہوگا کہ کیا ہو جائے گا، صحیح طریقے سے زندگی جینا ہے، سامنے سامنے اسٹریٹ فارورڈ۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے اندر ہم اپنے اندر کریٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو کچھ برا ہونے والا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آیت نمبر 190۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ 90 سے لے کے 95 تک جہاد کا موضوع آتا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، اس کے اندر ایک فرد، ایک انڈیویجول کیسے جیے یہ بھی بتایا گیا ہے، ایک سوسائٹی کیسے زندگی گزاری یہ بھی بتایا گیا ہے، ہاں سوسائٹی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گروپ، ایک کنٹری کیسے چل سکتی ہے وہ بھی بتایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کنٹری کے اندر لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، فورس کی ضرورت ہوتی ہے، آرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ کنٹری کیسے کوئی پولیس فورس رکھ سکتی ہے، کیسے آرمی رکھ سکتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں ان آیتوں پر، بولے مذہب ہے، مذہب کے اندر یہ جہاد کا کنسیپٹ کیوں ہے؟ تو پہلے تو ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک پورا کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایمان سے ہی بتایا گیا، عبادت کا طریقہ، زندگی جینے کا طریقہ، سوشل لائف، شادی بیاہ، شادی طلاق، وراثت، پرسنل لاز، ہاں ہمیں فائنینشیل لین دین معاملات، اسی طرح کرمنل لاز بتائے گئے ہیں، اسی طرح کنٹری کے اندر جو سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سارے وہ لاز بھی بتائے گئے ہیں۔ اور آپ کچھ چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ جو اسلام کا انصاف کا سسٹم ہے، اعتدال کا سسٹم ہے، بیلنس کا سسٹم ہے، آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا۔ تو آئیے یہاں سے ہم یہ جہاد کے تعلق سے آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا سسٹم اسلام نے بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں بتا چکا ہوں۔ سیکنڈ چیز، جہاد لفظ ایکچولی تو بڑا ورڈ ہے، اس کے اندر جد و جہد کرنا مانا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک ہے جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور ایک ہے کہ حق بات کسی کے سامنے کہنا، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا، اسے بھی جہاد کہا گیا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے خلاف اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو، یعنی کہ قرآن کا پیغام پہنچاؤ، اسلام کا میسج پہنچاؤ، یہ بھی جہاد ہے۔ اور ایک ہے قتال جسے کہتے ہیں، وارفیئر، اس کی بھی بات ملتی ہے۔ ہاں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں جہاد کا مطلب صرف جنگ ہوتا ہے، تو صرف جنگ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھی ہے، جد و جہد، ایک پوری اسٹرگل، وہ سب اس میں شامل ہے۔ لیکن قتال کا بھی سسٹم اسلام میں ہے، اور صرف اسلام میں نہیں، آپ دیکھو گے دوسرے مذہبوں میں بھی ہے۔ اور جو لوگ آج اعتراض اٹھاتے ہیں، میں نے ایسے سوال لائیو میں پوچھا ہے، لائیو پروگرام میں پوچھا ہے کہ رشیا کی بات ہے کہ رشیا کے اندر بھگوت گیتا کو بین کر دیا گیا تھا کیونکہ فوٹو پر کیا تھا، جنگ کا ایک سین بنا ہوا تھا، تو کچھ مہینوں کے لیے بین تھی۔ انہوں نے یہ چیز کو دیکھ کر کے سمجھا کہ وائلنس پروموٹ کرنے والی کتاب ہے، تو انہوں نے اس سے بین کیا۔ پھر ہندو بھائیوں نے جا کر سمجھایا کہ کہا نہیں، یہاں پہ یہ ایسے جنگ کا کانٹیکسٹ ہے۔ تو جو لوگ آج اسلام کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، آپ کو ان کی کتابوں میں بھی جنگ کا معاملہ ملے گا، یہاں تک کہ کور پر فوٹو میں ملے گا، اتنا زیادہ۔ تو بائبل کے اندر بھی ہے، بائبل کے اندر بھی ورسز ہے جو جنگ کے تعلق سے ہے، اور قرآن کے اندر ہے۔ مطلب یہ کہنا کہ اسلام کے اندر سکھایا گیا یہ کوئی ٹیررزم سکھایا گیا، بلکہ الٹا ٹیررزم کے خلاف تعلیم دی گئی، کیسے فساد روکا جائے۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت چاہو، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد چاہنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ تو زمین میں فساد روکنا، آتنکواد کیا ہے؟ فساد ہے۔ تو یہ بات میں نے تھوڑا ایک تعارف کے طور پہ پیش کیا۔ اب آئیے آیت نمبر 190 پڑھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو تفسیر کے اسکالرز ہیں، جیسے ابو العالیہ، تابعین میں سے ابو العالیہ یا دوسرے جو تابعی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں
قتال فائٹنگ کو پرمٹ کرنے والی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت 190. تو بعض یعنی سلف میں بعض اسکالرز کا یہ سلف رجحان ہے، وہی کہتے ہیں فرسٹ آیت یہی نازل. وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو، فائٹ کرو، تم لڑو اللہ کے راستے میں. الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے تم لڑو. اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تعتدوا، لیکن حد پار نہیں کرنا. حدیں جو ہے پار نہیں کرنا، لمٹس کراس نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا. تو ہمیں سکھایا ولا تعتدوا، حدیں پار نہیں کرنا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو ایوری تھنگ از فیئر ان وار کی غلط بات. ولا تعتدوا اسلام نے کہا حد پار نہیں کرنا. اور آپ دیکھو گے کئی ساری لمٹس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ ایک عورت کا قتل ہوا تھا جنگ کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، منع کیا عورتیں اور بچوں کے قتل سے منع کیا. اور ہمیں ابو داؤد کی حدیث ملتی ہے کہ کوئی ہرمٹ ہے، کوئی مونک ہے، کوئی راہب ہے جو اپنی عبادت گاہ کے اندر ہے، اس کا قتل مت کرو، پیڑوں کو مت کاٹو. ایسی کئی ساری رولنگز ملتی ہے. اور جیسے لا مسلح فی الاسلام، جو مسلح ہوتا ہے، مسلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میوٹیلیشن، کہ جس کا قتل ہو گیا تو اس کے میوٹیلیشن، اس کے باڈی پارٹس کو کٹ کرنا، ناک کو کٹ کرنا، کان کو کٹ کرنا، ایسی چیز کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں. اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ چیز حرام ہے. اسی طرح کئی ساری چیزیں جیسے ٹریٹی ہے، ٹریٹی کو نہیں توڑنا، یا جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان سے فائٹ کرنے منع کیا گیا. کئی ساری ایسی چیزیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ولا تعتدوا، لمٹ کراس مت کرنا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد پار نہیں کرنا. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والے، حدوں کو پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. تو اللہ کی محبت تمہیں چاہیے، تم اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان دینے نکلے ہو، تو تم حد پار نہیں کرو. یہ بات سکھائی گئی، حد پار نہیں کرنا ہے، جو لمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے. اور یہ چیز کی تعلیم دی گئی ہے. اس میں یہ ایک طرح سے یہ جو آیت کے اندر یہ جو بات دی گئی ہے وہ جو تم سے قتال کرتے ہیں ان سے قتال کرنے کی ذات آتی ہے. لیکن اس میں اور آگے ہم بڑھیں گے اور چیزیں پڑھیں گے. کانٹیکس کیا تھا کہ مکہ کے اندر مسلمان رہتے تھے اور مسلمانوں کو بہت سارے ظلم اور زیادتیوں کا شکار کرنا پڑا، شکار ہونا پڑا، وہ لوگوں کی ظلموں کو برداشت کرنا پڑا. پھر جان بچا کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ان کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ان کہ یہ لوگ جو تمہارے جان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تم قتال کرو، ولا تعتدوا، یہ لیکن حدیں پار نہیں کریں. آیت نمبر 191 میں آتا ہے. اور آپ دیکھیے یہ آیتیں قرآن کی ارلی نازل کردہ آیتوں میں سے ہے قتال کے تعلق سے. اور آپ دیکھوں گے کہ اس کے اندر ولا تعتدوا جو ہے نا، ولا تعتدوا، یہ مسلمان بہت کمزور تھے. مسلمان جو تھے نا یہاں پر مدینہ میں بہت کمزور پوزیشن میں تھے. مکہ کے مشرک بہت مضبوط تھے. بدر کی جنگ کے اندر آپ دیکھوں گے کس طرح سے وہ 1000 کی فوج ان کے آئی تھی، کس طرح سے ان کے پاس ہتھیار تھے، کس طرح سے ان کے پاس جو رائڈنگ اینیملز وغیرہ تھے. مسلمان اس کے کمپیریزن میں بہت کمزور تھے. لیکن پھر بھی یہ کمزور فوج کو کہا جا رہا ہے تم حد پار نہیں کرنا، تم حد پار نہیں کرنا. آپ فیل کر رہے ہیں ایک بات کو، میسج کو فیل کر رہے ہیں کہ کتنا کانفیڈنس دلایا جا رہا ہے، کتنا کانفیڈنس. یہ وہ لوگوں کو ایسا نہیں کہا گیا کہ جاؤ لیکن تھوڑا سا سنبھال کے لڑنا، ایسا نہیں کہا جا رہا. سنبھال کے کہا جا رہا ہے تم لوگ حد پار نہیں کرنا، تم حد نہیں پار کرنا. ارے یہ لوگ تو نئے لوگ آئے ہیں سین پر، ابھی تو جان بچا کے نکل کے بھاگ کے آئے ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ ویک لوگ ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ تم حد پار نہیں کرنا. یہ کون لوگ؟ یہ لوگ کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. لیکن اس میں آپ یہ بات فیل کر رہے ہوں گے شاید کہ جو کانفیڈنس ہے، کیا کانفیڈنس ہے کہ مسلمانوں کی جیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا ان کے پاس اللہ کی مدد ہوتی ہے. جو حق و انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو ان کو یہ دلایا گیا احساس کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حدوں کو پار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تمہیں اللہ کی محبت چاہیے نا، یہ حد پار تم نہیں کرتا. آیت نمبر 191 وقتلوہم، ان کا قتل کرو. تو جنگ کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگ اس آیت کو باہر نکال کے بتاتے ہیں. اب یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی جنگ کے اندر کوئی آرمی جنرل اپنی فوج سے کہیں کہ اینیمی کو چھوڑنا نہیں، دشمن کو چھوڑنا نہیں. ہاں
اور زندہ مت چھوڑنا، اور کوئی اسی بات کو نکال کر کے امن کے ماحول کے اندر بتائے دیکھو وہ آدمی نے ایسی بات کہی ہے، بات غلط ہو جائے گی۔ میں نے اس کو ایک مثال کے ذریعے بتایا کہ جیسے لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو فوٹوز ملے گی کہ پولیس عام پبلک کو لاک ڈاؤن انفورس کرنے کے لیے مار رہی ہے کہ جاؤ اندر جاؤ، ڈسپیوٹڈ ٹاپک ہے، لیکن اس کے اندر ان کا مقصد کیا تھا کہ لاک ڈاؤن انفورس کر رہے ہیں۔ اب وہی چیز کو عام امن کے زمانے میں کوئی بتا کر کے بتائے لاک ڈاؤن نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، اور کہے کہ دیکھو ممبئی کی پولیس ایسی ہوتی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بات ناانصافی کی بات ہو جائے گی، تو ظلم والی بات ہو جائے گی ایسی بات کو بتایا جائے۔ کانٹیکس کو میں سے نکال دیں تو بات کا پورا پس منظر اگر ہٹا دیا جائے بات چینج ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جنگ کی بات ہوگی، وقتلوہم، ان کا قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، مطلب جنگ کے اندر جہاں ملیں گے، جب آئے تمہارے سامنے تو جہاں ملے ان کا قتل کرو۔ جان اللہ نے دی، اور وہ جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے لینا جائز ہے اس سچویشن کے اندر جب جنگ کے ماحول میں ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، جنگ ڈکلیئر کرنے کے لیے ابن قدامہ رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب المغنی میں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اسٹیٹ کے لیے، اتھارٹیز کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ کوئی انڈیویجول چند لوگ آ گئے کہ بولے ہم لوگ جنگ اعلان کر رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جن کے پاس جگہ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، کہیں پہ حکومت ہو، کوئی اسٹیٹ ہو، پھر اس کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ اس طرح سے جنگ کے اندر جائے۔ یہ کوئی عام آدمی کے لیے نہیں ہے کہ عام آدمی بولے ہم لوگ 10 لوگ آئے ہم لوگ جنگ کرنے آئے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ اسٹیٹ کے لیے۔ تو یہ قتال کے جو وارفیئر کے رولز ہیں یہ کس کے لیے؟ اسٹیٹ کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہاتھ کاٹنا ہے مجرم کا، اب وہ ایسا رستہ چلتا آدمی کہ بھئی چور کو پکڑا میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، تھوڑی چلے گا۔ ہاں، گلی گلی میں کوئی بولے ہم نے چور کو پکڑے ہاتھ کاٹ دیا، اس کا نہیں چلے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون انفورس کرے گا؟ جو حکمران ہوتے وہ انفورس کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی انفورس کر سکتا ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، یہ کہاں جنگ کے ماحول کی بات ہو رہی ہے۔ جنگ کون سا؟ ایک لافل جنگ کی بات ہو رہی ہے، ایک حلال و جائز جنگ، جو شریعت کے اعتبار سے ایک جائز جنگ ہے۔ ہاں، کیونکہ حد کو پار کرنے سے تو پہلے ہی منع کر دیا۔ تو یہاں پہ حد پار کرنے والے یا ظلم کرنے والے، ٹرانسگریس کرنے والے، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ جائز جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ والفتنة اشد من القتل، کہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ اشد ہے، سخت ہے۔ اسلام کے اندر رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ جب دو نقصان ہوتے ہیں، اخف الضررین، دو نقصانوں میں چھوٹا نقصان لینا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ابھی ہم لوگ آیت نمبر 219 میں آئیں گے تو ہم شراب اور جوئے کا رول پڑھیں گے کہ شراب اور جوئے میں بھی کچھ فائدہ ہے لیکن بہت نقصان ہے، اور نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ تو اسی وجہ سے شراب اور جوا حرام ہے، حالانکہ ہے اس میں کچھ فائدہ، لیکن وہ اوور آل ٹوٹل حرام ہے کیونکہ نقصان اس میں بہت زیادہ ہے، فائدے سے بہت زیادہ نقصان۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَّدُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ قتل میں ہے نقصان، قتل میں جان جا رہی، لیکن جو فتنہ ہے، جو فساد ہو، جو پرابلمز کرتے ہیں، جو ناانصافی اور ظلم، اور یہ جو پرابلم ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ فتنہ، یہ جو فتنے ہیں یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ ایک اخف الضررین والا قاعدہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے ہاسپٹل میں، ایک ڈاکٹر کو بھی اگر ایک پارٹ میں گینگرین ہو گئی اور وہ انفیکشن پھیل سکتا ہے پورے جسم کی، وہ گینگرین کے انفیکشن کی وجہ سے مر سکتا ہے انسان، تو ایک پارٹ آف دا باڈی کو کٹ کرنا پڑتا ہے، ہاتھ کو، پاؤں کو کٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کوئی کہے یہ تو غلط کر رہا ہے وہ ڈاکٹر، نہیں، وہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جسٹیفیکیشن کیا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ چیز دنیا کے لوگ مانتے ہیں۔ آپ جہاں دیکھتے ہو کہ یو این کے اندر پیس کیپنگ فورس ہوتی ہے، ایک فورس ہوتی ہے، وہ فورس ہے وہ، لیکن اسے پیس کیپنگ فورس کہا جاتا ہے۔ تو ان کا شاید یہی ہوگا کہ نا وہ کریں نہ کریں، وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ ایک الگ کنٹسٹیبل بات ہے، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ قتال مت کرو۔ مطلب اب یہ مکہ کے لوگوں کی کانٹیکس بات ہو رہی ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ ان سے جہاد کی جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک بات پہنچا دیا اور بتا دیا کہ فتح مکہ کی بات، یہاں پہ سینیریو بتایا گیا ہے، فتح مکہ کے ٹائم کا سینیریو بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس قتال مت کرنا، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے پہلے قتال نہ کرے۔ اگر وہ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو پھر تو لڑنا پڑے گا، لیکن نہیں تو اس کے پاس قتال مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد حرام کی جو پاس ایریا ہے وہ حرم ہے، اس کے اندر حرام ہے، یعنی اس کے اندر کسی طرح کی جنگ حرام ہے، اور وہ جو جنگ حرام ہے تو اس کے اندر یہ کیا ہے؟ استثناء کیا دیا ہوا ہے، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں پہ قتال نہ کرے۔ اگر وہ کر رہے ہیں
فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں، لڑیں، پھر تم ان کے ساتھ لڑو، قتال کرو، لیکن کب؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا، مطلب کفر کرنے والوں کا۔ یہاں پہ کون سے کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو مکہ کے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ جو جنگ کے سٹیٹ میں تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ سٹیٹ کے اندر ان کا بدلہ ہے، یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی یہ بات کو کہہ کر جنرل لگائے کہ ہر کافر کے ساتھ معاملہ ہے یہ، تو ہم کہتے ہیں قرآن کی پھر وہ آیتوں کیا کریں گے، جیسے سورہ ممتحنہ سورہ 60 کی آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے تعلق سے جو تم سے دین کے لیے لڑتے نہیں ہیں، جو قتال نہیں کرتے تم سے دین کے لیے، مطلب ہوتے ہیں نا پیسفل نان مسلمس بھی ہوتے ہیں جو دین کے لیے تم سے لڑ نہیں رہے، ولا یخرجوکم من دیارکم، نہ تمہیں نکال دیتے اپنے گھروں سے باہر، جو تمہیں گھر سے باہر کر کے گھروں کو تمہارے لینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ نہیں روکتا ان کے تعلق سے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بر کا معاملہ کرو، بر نیکی اچھائی کا معاملہ کرو، یا تقسطوا الیہم ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ غور کریے کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ جو لوگ تمہیں گھروں سے باہر نہیں کرتے ہیں، تم سے دین کے لیے نہیں لڑتے ہیں، اللہ تمہیں ان کے تعلق سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نان مسلم کی بات ہو رہی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن میں دیا ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 36، وہ پڑوسی جو قریب ہے، وہ پڑوسی جو انجان ہے، ہاں پڑوسی کے ساتھ سلوک کرو، یہ بات کہی گئی ہے۔ وہ پڑوسی کے نہیں کہا گیا صرف مسلم پڑوسی، کوئی نان مسلم پڑوسی بھی ہو، نان مسلم رشتہ دار ہو، تو آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اسماء رضی اللہ عنہا کو سکھایا اپنی نان مسلم والدہ کے تعلق سے کہ اپنی والدہ کے ساتھ تم رشتہ داری رکھو، تو رشتہ داری نان مسلم سے ہے، پڑوسی ہو کوئی نان مسلم، کوئی ایسا نان مسلم معاشرے میں ہے جہاں پہ وہ لوگ تم سے دین کے لیے لڑ رہے نہیں ہیں، نہ تمہیں گھروں سے باہر کر رہے ہیں، اللہ نے نہیں روکا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ مان لو کوئی دین کے لیے لڑ رہا ہے، تمہیں گھر سے باہر کر رہا ہے، پھر بھی تم جا کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، بہت ساری نیکی کا بہت ساری چیزیں کر رہے ہو، تو یہ دبنا شمار کیا جائے گا، یہ ایسا شمار کیا جائے گا کہ تم ڈر گئے، ٹیررائز ہو گئے۔ تو نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے آپ کو سچویشن میں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرو، لیکن ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی دین کے لیے تم سے لڑتا نہیں ہے، نہ گھروں سے باہر کر رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ تو یہاں پہ جزاء الکافرین کے تعلق سے یہ بات کو میں نے واضح کیا کہ کافروں کے اندر نان مسلمس میں کس نان مسلم کی بات ہو رہی ہے، کانٹیکس بھی تو دیکھنا ہوگا، کنیکشن بھی تو دیکھنا ہوگا۔ تو کنیکشن میں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ وہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، مسجد حرم کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ مکہ کے جو قریش تھے جن کا قبضہ تھا اور جنہوں نے باہر کر دیا تھا، جان کے دشمن ہو گئے تھے، جان کئیوں کا قتل ہوا، عمار بن یاسر، ان کی وائف سمیہ، اور کئی سارے جو ہے صحابہ، اس میں وہ لوگوں کی موت ہو گئی مکہ کے اندر، اور یہاں جان کا معاملہ تھا، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر کرنے کی کوشش کی یہ لوگوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں سے نکلے، ہجرت کیے، اور وہ لوگ نکلے اور ان کی پراپرٹیز وغیرہ پر یہ لوگوں نے قبضہ کیا، بہت سارا ظلم کیا یہ لوگوں نے۔ تو یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں باہر کیا، وہاں سے تم انہیں باہر کرو، کذالک جزاء، اور قتال کا کے تعلق سے جنگ کا اعلان ہے، یہاں پر جنگ کی باتیں ہیں، یہ دو آیتیں ہم نے دیکھی۔ آیت نمبر 192 بھی پڑھیے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب اگر وہ باز آ جائیں تو رک جاؤ، تم بھی رک جاؤ۔ اور اس کے تعلق سے سورہ انفال میں آپ پڑھیں گے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ لوگ امن چاہتے ہیں تو تم بھی امن چاہو، ہاں اگر وہ لوگ امن چاہتے ہیں تو تم بھی امن چاہو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو صلح چاہ رہے ہیں وہ لوگ، ٹریٹی آفر کر رہے ہیں، تم بھی ٹریٹی کرو، اور بھروسہ کس پہ کرو، اللہ پہ کرو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، پریکٹیکل طور پہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے حدیبیہ میں جا کر ایک ٹریٹی کی اور جس سے امن ریسٹور ہوا۔ تو فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں، پھر سے دیا گیا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہو سوائے ظالموں پر، جو ظالم ہیں
ان کو سزا، وار کرمنلز ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی. باقی اگر وہ رک گئے تو تم پھر بھی لڑو گے، یہ چیز سے ہمیں روکا گیا ہے. اب یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات ملتی ہے کہ جب تک پوری دنیا مسلمان نہ ہو جائے تب تک جنگ کرو، یہ بات کہی گئی اس آیت کے اندر، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ بات کہتے ہیں. لیکن آپ اگر پورا کانٹیکس پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. تو جو فتنہ تھا، جو کاز آف وار تھا، جو زیادتی تھی جس کی وجہ سے بیٹل کی طرف بات گئی، تو جب تک وہ فتنہ نہ رکے اور پوری طرح سے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ جب تک نہ ہو تو تب تک قتال کرو. اب آپ یہ بات غور کریے کہ پہلے تو ٹریٹی ہم نے دیکھا کہ ٹریٹی کا سسٹم ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ والی آیت سورہ انفال کی سورہ 8 آیت نمبر 65 میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ اگر وہ لوگ پیس چاہتے ہیں تو اللہ تو تم بھی پیس چاہتے ہو. اور قرآن میں عام طور پر جنگوں کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. آپ دیکھوں گے قرآن و حدیث میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، ہر بار جب وہ جنگ کی آگ سلگاتے ہیں، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اطفاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. مطلب وہ لوگ تو چاہتے ہیں بہت جنگیں ہوں، بہت جنگیں ہوں. اطفاء اللہ، اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے پسند سے محبت نہیں کرتا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ٹریٹی کی کئی ساری شکلیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی الگ الگ طرح سے کیا، اور صحابہ اکرام کی بھی مثالیں ہیں. وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے ہو. یہ آیت کے تعلق سے میں آپ کو ایک مثال، ایک صحابی رسول کا میں عبداللہ ابن عمر کی تفسیر بتانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، ہاں صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں. عبداللہ ابن عمر کے سامنے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ آیت کسی نے پڑھی اور یہ آیت کے تعلق سے سوال پوچھا. تو جو پوچھا ان سے سوال، تو ابن عمر نے کیا جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہے فتنہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے فتنہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں سے جو جنگ کی اس لیے تاکہ فتنہ نہ رہے اور تاکہ وہ دین میں، اسلام میں داخل ہو سکیں. یہ تمہاری جو آج کی لاسٹ لائن پہ غور کریے، اٹ واز ناٹ لائک یو آر فائٹنگ فار دا سیک آف رولنگ. ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ، یہ تمہارے قتال جو تمہاری حکومت کے لیے ہے یہ وہ قتال کی طرح نہیں ہے. تو اس کے اندر کیا تھا معاملہ؟ اس کے اندر یہ تھا تاکہ لوگوں کے لیے جو بیریئرز تھے وہ بیریئرز ہٹ جائیں اور لوگوں تک اسلام کا میسج پہنچے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کے تعلق سے ہم نے چند ڈیٹیلز دیکھی. آیت نمبر 193 194 الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ شہر الحرام جو حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے بدلے میں، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں. تفسیر میں آتا ہے، ایک بڑی جماعت کا ذکر کیا امام ابن کثیر نے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ خاص جو نازل ہوئی، یہ آپ دیکھیں گے ابن عباس اور الضحاک، سدی، قتادہ، یہ سب کا کہنا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ کس تعلق سے نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمرہ کرنے کہا گیا تھا اور جو خواب دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں، اور جو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے اور پھر وہاں پر واپس بھیج دیا گیا، تو وہ تھا ذوالقعدہ کا مہینہ، اور جو منع کر دیا گیا واپس بھیج دیا گیا. پھر اگلے سال آ کر ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دی مکہ کے مشرکوں نے. تو وہ اسی تعلق سے الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں، یہ ان کو بدلے میں، یہ وہ جو گیا وہ نہیں ہوا، اس کے بدلے میں یہ حرمت والا مہینہ تھا، ہے ذکر ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو جنگ، جو 4 حرمت والے مہینے آپ کو معلوم ہے نا، سال میں 12 مہینے میں 4 حرمت والے مہینے، اس میں سے 3 کنٹینیوس ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. یہ 4 مہینوں میں قتال، جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینوں میں جنگ نہیں کرتے، اور انلیس اگر وہ حملہ کر دیا جاتا تو پھر رپلائی کرنا ہوگا، دفاع کرنا ہوگا، لیکن نہیں تو خود جنگ انیشیٹ نہیں کرتے 4 حرمت والے مہینوں میں. ان 4 مہینوں میں آپ کو کیا ملے گا کہ حج بھی ہے، ان 4 مہینوں میں حج بھی ہے. اور آپ یہ دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرو. اب یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں، یہ دونوں موضوعات آ رہے ہیں
کہ اب آپ کا قتال کا موضوع آ رہا ہے، جنگ کا موضوع، اس کے بعد حج کا موضوع آ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی کیا کہا کہ حج کیا ہے؟ عورتوں کے حج کے تعلق، عورتوں کے لیے جہاد کے تعلق سے پوچھا گیا کہ ان کا جہاد کیا ہے؟ حج. تو یہ حج کو بھی ایک ٹائپ کا جہاد کہا گیا ہے، اس کی حدیث سے موجود ہے. جد و جہد ہے نا، اسٹرگل ہے اس کے اندر. حج کرنے میں آدمی کے لیے بہت ساری اسٹرگلز ہوتی ہیں. تو آپ یہاں دیکھیں گے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے والحرمات قصاص، یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قصاص کا جو بدلے کا جو قانون ہم نے پڑھے بھی جس پیچھے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قصاص کے تعلق سے بات یہ ہے کہ جو بدلہ ہے اس کے اندر دیا جائے. مطلب جب کوئی حرمت والے مہینے میں اٹیک کرے گا تو پھر اس کا بدلہ والحرمات قصاص، اس کا بدلہ تو برابر سے دیا جائے گا. اور حرمت والے مہینوں میں وہ لوگ کھلواڑ کرتے تھے. مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے کہ کب جب ان کو جنگ کرنا ہوتا تھا بولتے ہیں اب ہم ایسا کریں گے یہ مہینے کو یہاں شفٹ کر دیتے ہیں، یہ حرمت والا مہینہ. اور یہ مکہ کے مشرکوں میں بھی معاملہ تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو وہاں رہے تھے، جو ان کے پاس جو شریعت آئی تھی، تو اس کے ذریعے جو چیزیں باقی رہ گئی تھی ان کے اندر، اس میں سے یہ بھی تھی حرمت والے مہینوں کی جو اہم جو سیکرٹنس پاسداری، وہ لوگ بھی مانتے تھے. اور وہ لوگ بھی مانتے تھے لیکن اس کے اندر وہ لوگ کھلواڑ کرتے تھے، شفٹنگ کر لیتے تھے. تو یہاں پہ یہ بھی بات ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ حرمت والا مہینہ وہ حرمت والے مہینے کے بدلے، یعنی وہ وہیں کے وہیں رہے گا، آپ بدل نہیں سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے اندر کوئی اگر حملہ کرے والحرمات قصاص، تو اس کے اندر اس کے ساتھ قصاص کا بدلے کا معاملہ بھی کیا جائے گا. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، اگر کوئی تمہارے خلاف زیادتی کرے تو تم بھی اس کے خلاف اس طرح سے زیادتی کرو. فاعتدوا علیہ مطلب کوئی اگر تمہیں مثال کے طور پر حرمت والے مہینے میں اٹیک کر رہا ہے، اب تم اس کو فٹنگ رپلائی دو. اور آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ جو تمہارے خلاف جنگ کرے تو تم اس کے خلاف لڑو. تو جو تمہارے خلاف فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس برابر جو انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس برابر. اب یہ پرسنل لائف میں لاتے ہیں. پرسنل لائف کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ انفرادی طور پہ کسی نے آپ کو ایک پنچ مارا، تو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کے ایک پنچ کے بدلے میں آپ ایک پنچ ریٹرن میں دے سکتے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، اس نے تم پر زیادتی کی، تم اس کے خلاف زیادتی کرو بمثل ما اعتدى علیکم، لیکن جتنا اس نے کیا اتنی. ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کسی نے ایک دیا نا، میں اس کو 10 دوں گا، 10 دینے کی اجازت نہیں ہے. بمثل ما اعتدى علیکم، اس برابر جس برابر اس نے ظلم کیا. لیکن اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. ہاں، یا جیسے خذ العفو وامر بالعرف، کہ درگزر کرو، معاف کرو، ہاں اچھی بات کا حکم دو. وعارض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو. سورہ اعراف کی آیت ہے یہ. اور جو آیت میں نے پڑھا اس سے پہلے سورہ فصلت کی 45 34. اب یہ دونوں میں کانٹرڈکٹ جیسے دکھ رہا ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، اللہ نے کہا جو تمہارے خلاف حد کو پار کرے، زیادتی کرے، تم اس کے خلاف زیادتی کرو بمثل ما اعتدى علیکم. تو میں آپ کو دو اسکالرس کے تطبیق کسے کہتے ہیں؟ تطبیق یعنی ملانا. جہاں پہ اپیرنٹلی الگ باتیں کہیں دکھ رہی ہے، بات ٹکرا رہی ہے، تو ان کو کیسے ملایا ہے. تو ایک شیخ محمد امین الشنقیطی نے اپنی تفسیر اضواء البیان میں انہوں نے اس ٹاپک کو جب ڈسکس کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اجازت دی گئی، لیکن بہتر کیا ہے؟ معاف کرنا. بہتر کیا ہے؟ معاف کرنا ہے. وہ یہ ویو کو لیتے ہیں. اور تفسیر السعدی میں امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی وہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو دیا گیا ہے تو دونوں میں سے جو بہتر ہے اس سچویشن میں وہ کیا جائے گا. کبھی کبھار فٹنگ رپلائی دینا بہتر ہوتا ہے، کبھی کبھار معاف کرنا بہتر ہوتا ہے. دونوں چیزیں شریعت نے تمہارے سامنے آپشنز رکھ دی. بری چیز کا جواب تو اچھا کر کے، اور یہ بھی کہا کہ وہ تمہارے خلاف اگر زیادتی کرے تم ان کے خلاف زیادتی کرو، لیکن جتنا انہوں نے کیا اتنا. تو یہاں پہ دونوں آپشن شریعت نے دے دیے، دونوں میں سے ہر سچویشن میں کیا بہتر ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. یہ امام سعدی نے ایکسپلین کیا ہے. اور پھر لیکن لاسٹ لائن پڑھیے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تمہارے پاس پرہیزگاری تقوی ہے تو اللہ کا ساتھ ہے، اگر تمہارے پاس تقوی نہیں ہے تو اللہ کا ساتھ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ جو جنگ کی بات چل رہی ہے یہ بتایا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو. مطلب ایک ایسے جنگ کی بھی بات ہے، جنگ کے اندر یہ کہا گیا تمہیں ڈرنا کس سے؟ اللہ سے ڈر کے جانا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے.
تو یعنی تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لمٹ نہیں توڑنا ہے، اللہ کا ڈر رکھنا ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہی بندے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اب وہ غلط راستے پہ گئے ہیں تو فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کیونکہ یہاں پہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کیوں کہا گیا؟ جب آدمی رپلائی دینے پہ آتا ہے نا تو پھر رکتا نہیں ہے، اسی لیے معاف کرنا بہتر ہے، کیونکہ معاف کرنے میں ظلم نہیں کرے گا۔ جب معاف کر دیا نا، اس نے مارا اور میں نے اس کو معاف کیا، تو معاف کرنے میں کیا ہوگا معاملہ؟ وہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن اجازت ہے شریعت میں کہ آپ کو رپلائی دینا ہے، تو جتنا اس نے کیا اتنا رپلائی دینے کی اجازت ہے، لیکن آگے کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 195 پہ آتے ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک و برباد مت کرو۔ خرچ کرنے کا ٹاپک آیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ظاہر سی بات ہے جب جنگ کی بات آتی ہے تو خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جنگ جہاں پر ہے، اور یہ آیتیں جنگ کے تعلق سے چل رہی ہے، خرچ کے بغیر، بجٹ کے بغیر جنگ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھیے یوکرین وار کے اندر کتنی فنڈ ریزنگ وغیرہ ہو رہی تھی گلوبلی کہ بھئی یوکرین وار کو سپورٹ کرو، اتنا دو اتنا دو، تو جنگ کے اندر منی ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو۔ اب یہ ہاتھوں سے بربادی کو مت ڈالو، یہ آیت کو اپلائی کرنے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مثال کو کئی حدیثوں سے بتایا ہے، ہم ان میں سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، حذیفہ بن یمان کا قول کیا ہے؟ یہ خرچ کرنے کے تعلق سے، یعنی کوئی خرچ نہ کرے تو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اگر خرچ نہ کرے تو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، یہ ایک تفسیر آئی۔ ہاں، اور اس بارے میں ابن ابی حاتم نے بھی یہ روایت جمع کی ہے، اور اسی طرح کا قول یہ پوری جماعت، ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، یہ سب کا یہی کہنا ہے۔ لیکن ایک مثال دیکھیے انٹرسٹنگ، اور یہ ہم سب کے لیے بھی مثال ہے کہ آیت کو اپنے طرف سے، اپنے فہم سے کچھ بھی اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ صحابی رسول ابو ایوب انصاری، وہ تھے استانبول کی طرف، جو کانسٹینٹینوپل کے اندر کی جو جنگ تھی، ہاں جو جنگ تھی، اور یہ بیزنٹائن آرمی، جو بیزنٹائن یعنی ایسٹرن رومن امپائر کی جو آرمی تھی، تو اس میں انصار میں سے ایک شخص نے اینیمی کی لائن بریک کیا، مطلب اینیمی لائن بریک کیا، یعنی جو فائٹرز لڑ رہے تھے نا، تو لڑتے لڑتے فائٹر کا کسی فائٹر کو بریک کر کے، مار کر کے اندر گھس گیا پورا۔ اب سوچو کوئی ایک لڑنے والا سامنے والی فوج کے اندر گھس رہا ہے، تو یہ جب دیکھا بعض لوگوں نے، تو انہوں نے یہ آیت کو پڑھ کے کہا کہ اپنے آپ کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری نے روکا ان کو، کہا کہ اس آیت کو ہم لوگ بہتر سمجھتے ہیں، یہ ہمارے تعلق سے نازل ہوئی تھی، انصار کی طرف سے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے جو جنگ اور جہاد میں ان کے ساتھ میں تھے، جب اسلام مضبوط ہوا اور جب وہ ملے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے صحابہ بنایا، ہم نے ان کی مدد کی، اور ابھی کامیابی بھی ہوئی۔ تو اب ہم اپنے فیملیز کو چھوڑ کر کے، ہر بار بزنس کو چھوڑ کر کے ہم جنگ میں انوالو ہوا کرتے تھے، تو ابھی ہم اپنی فیملیز کی طرف واپس جاتے ہیں، اب یہ تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے آیت نازل کی تب، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مطلب اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ جب جنگ کرنا ضروری ہوتا ہے نا، میں آپ کو فری ہینڈ ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، جب جنگ کرنا ضروری ہوتا ہے اس ٹائم پر اگر کوئی جنگ نہ کرے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہتر ہے، تو وہ بتا رہے ہیں ابو ایوب انصاری کہ یہ ہلاکت جو ہے نا اپنی فیملیز کے ساتھ چھوڑ کر کے، اور جو جنگ کرنا، جہاد کرنا جہاں ضروری تھا وہاں نہ کرنا، یہ تعلقہ ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اپوز کیا کہ ایسا تم قرآن کو اس طرح سے اپلائی نہیں کر سکتے، انہوں نے روکا اس چیز سے، اور یہ تفسیر بھی کئی سارے سندوں سے، روایتوں میں ملتی ہے، یہ بات ملتی ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ ہاں، اوکے، یہی بات دوسری اور روایتوں سے ہمیں ملتا ہے، تو انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کیا۔ اچھا، ایک اور بات ہے، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کے اندر جب کلام کرتے ہیں، کوئی اسپیسیفک بات ہوتی ہے، اس کے بیچ میں جنرل الفاظ آتے ہیں، مطلب
خاص بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں جو قاعدہ آتا ہے وہ عام الفاظ میں آتا ہے. تو جب عام الفاظ میں قاعدہ آتا ہے اس کو ایپلیکیشن بھی عام. مطلب کیا؟ جیسے مثال کے طور پر جب قرآن کے اندر بات ہو رہی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز سے نبی روکتے ہیں، جو جو چیز نبی دیتے ہیں لے لو، اور جو چیز سے نبی روکتے ہیں رک جاؤ. اب یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن قاعدہ عام ہے، بات عام ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ جو بات آئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہی دلیل دی جاتی ہے سگریٹ اسموکنگ کے خلاف. جو دلائل قرآن سے دی جاتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ سگریٹ اسموکنگ کیا ہے؟ ہلاکت ہے. پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے کینسر ہوتا ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ قاعدہ عام جنرل ہے، حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے؟ خاص پس منظر میں بات ہو رہی ہے. لیکن یہ الفاظ کیونکہ عام ہے تو یہ بات بھی عام ہے، قاعدہ عام کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کوئی کہے گا یہ جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ذکر ہو رہی ہے، اور ایک آئی بات کہ حد سے بات نہیں کرنا، اللہ حد سے بات کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تقوی اختیار کرو، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور یہاں پہ آتا ہے احسان کرو. احسان یعنی کہ بیسٹ. احسان کیا ہوتا ہے نا؟ ایکسٹرا گڈ کرو. اللہ تعالیٰ ایکسٹرا گڈ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. ہاں سبحان اللہ. مطلب آپ دیکھو گے کوئی اگر یہ پیسج پڑھے گا، اگر اوپن مائنڈ سے پڑھے گا نا، اور یہ سب باتیں اس کو دکھائی دے گی، آنکھوں پر اس کے پٹی نہیں بندی ہے، تو اس کو دکھائی دے گا کہ جنگ کے اندر بات کہی جا رہی ہے وہ کتنی فیر، کتنی انصاف والی، کتنی احسان والی، کتنی اچھی بات کہی گئی. یہ کنٹینیوس طرح وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. یہاں پہ ہم آج رکتے ہیں اور کچھ سوال لے لیں گے انشاءاللہ. 195 تک ہم پہنچے. اس کے بعد جو ٹاپک آئے گا ابھی نیکسٹ آیا جو کل سے، وہ حج کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. شکیل میں سٹارٹ کریں سوال جواب. جی بسم اللہ. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. چلے ٹاپکس پہ آتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ سوال ہے امتی میں کیا نان مسلم بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں یا صرف جیسے میں نے ایمان والے؟ بتایا لفظ امت دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک ہے امت دعوت، یعنی جنہیں دعوت دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی سارے لوگ دنیا کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے نبی کے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو. تو ہمیں بھی بتانا چاہیے. ہمیں جب لوگوں کو بتانا ہے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے نبی ہے، وہ ہمارے نبی تو ہیں لیکن یہ ان کے بھی نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہے. تمہارے طرف یہ اللہ نے نبی بھیجا. اللہ نے جو نبی بھیجا تم سب کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا. تو یہ سب امتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. کس اعتبار سے؟ امت دعوت. اور ایک ہے امت اجابت، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے، تو یہ مسلمز ہے. تو یہ امتی ہوئے. کس اعتبار سے؟ امت اجابت کے اعتبار سے. چونکہ امت دو طرح سے استعمال ہوتا ہے تو دوسری طرف سے دیکھیں گے. اور عام طور پہ اگر بغیر اسپیسیفکیشن کے اپلائی ہو تو امت اجابت ہی مراد ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. سسٹر نے پوچھا کہ لعنت کا مطلب یہ ہے کیا کہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گے اور جنت میں انسان اللہ کی رحمت سے جائے گا تو وہ جنت جانے کے محروم ہو جائیں گے؟ اللہ کی دیکھیے لعنت. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک ہے لعنت ایک ہے رحمت. تو کوئی کام انسان نے لعنت والا کیا کام کیا، اور جیسے قرآن کے سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کاٹ دیتی، ہٹا دیتی، ختم کر دیتی. تو جیسے کوئی کام لعنت والا ہے کوئی کام رحمت والا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی رحمت والا کام اس لعنت والے کام کو کاٹے گا. تو یاد رکھیے یہ خوارج کا کیا طریقہ تھا. خوارج گناہ کبیرہ کرنے والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ گناہ کبیرہ جس نے کیا تو اس کو ہمیشہ کی جہنم ملے گی. مطلب وہ لوگ یہ فرق نہیں کرتے تھے خوارج. تو ہمارا طریقہ اہل سنہ کا یہی طریقہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے معاف کرے. باقی سب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اپنی رحمت سے معاف کر دے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نیکیوں کے ذریعے وہ کٹ جائے. ہاں شرک اور کفر نہیں ہوگا، اس سے کم درجے کے جو گناہ ہے تو وہ ہو سکتے ہیں. تو باقی فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے. اب کوئی یہ اس چیز کو گارنٹیڈ لے لیتے ہیں. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا، بولے ہاں تو پھر بچنے کا طریقہ ہے تو میں کچھ نیکی کر لوں گا.
لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہ ایک کرتے ہیں نا تو دل چاہتا ہے ایک اور گناہ کرے، پھر ایک اور کرے، پھر ایک اور کرے، اور پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک گناہ نہیں ہوتا ہے پورا، اس کے پیچھے پوری لائن ہوتی ہے، خطوات شیطان ہوتے ہیں، شیطان کے پورے نقشے قدم ہوتے ہیں. تو وہ یہ چیز فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے نا کہ نیکی بھی ہے، گناہ بھی ہے، سب چیز کا فائنل فیصلہ اللہ کرے گا قیامت کے دن. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال ہے کہ اس سچویشن میں کیا کر سکتے ہیں جہاں کرپشن کے پوری سسٹم مبتلا ہے اور ہم اس سسٹم کا حصہ ہو، بٹ کرپشن سے پرہیز کرنا ہے، لیکن سسٹم ہی ایسا ہے کہ بنا کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. جیسا کہ ابھی آپ نے اس کا آنسر دے چکے، تو ہاں میں آنسر دے دیا. اگر جو بھائی یا بہن نے سوال یہ پوچھا ہے تو اگر وہ پیچھے دیکھیں تو میں نے یہ بات ایکسپلین کی ہے کہ کہیں پہ اگر مجبوری ہو تو پھر گناہ کس کے اوپر ہے؟ لینے والے پر ہے، دینے والے پہ نہیں ہے. لیکن مجبوری ہے، کسی کا حق نہیں لے رہے ہیں، اپنا خود کے حق کے لیے. کیا ہم نان مسلم کو افطار کی دعوت میں شامل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، افطار کی دعوت میں آپ ان کو، افطار کی دعوت ہو، عام دعوت ہو، آپ شامل کر سکتے ہیں. ہاں، اور آپ دیکھو گے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ذبیحہ کا گوشت ہے وہ پہنچانے کا حکم دیا انہوں نے، اور اس کو اچھا سلوک کرنے میں شامل کیا کہ جبریل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ جیسے پڑوسی کو وراثت میں حق ملنے والا ہے. تو نان مسلم پڑوسی جو یہودی پڑوسی تھا ان کو اس کو ذبیحہ کا گوشت دینے کی بات آئی. تو ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اچھا شاید ایسا کچھ تھا کہ مسجد میں بلانا، سوال میں ایسا کچھ تھا کہ، ایک منٹ دیکھوں میں. مسجد میں نہیں تھا. اوکے ٹھیک. اگر مسجد کی بھی بات ہوتی تو مسجد میں نان مسلمس کو بلانے کی اجازت ہے. دعوت دے مسجد میں، ہاں، صحیح. تو مسجد میں بھی نان مسلمس کو دعوت دینے کی اجازت ہے، لیکن کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے، کوئی فساد ہونے کا چانس نہ ہو، کوئی اس کے اندر شرعی مقصد ہو. اور ہم لوگوں نے بعض ایسے پروگرام رکھے ہیں جس کے اندر نان مسلمس کو جب انوائٹ کیا مسجد میں تو ان کی کئی ساری غلط فہمیاں دور ہوئی، کئی ساری انڈرسٹینڈنگ ان کی بڑی، اور کئی ساری بہت بہترین رسپانس ملا. میری ویڈیو ہے وزٹ میں مسجد کا ایکسپیرینس کا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کئی نان مسلمس کے پرسیپشنز بہت اچھے تھے. تو کہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن سچویشن دیکھ کر کے فیصلہ ہوگا. وہاں کے مقامی لوگ، مقامی علماء سے ڈسکشن کر کے کریں، زیادہ بہتر ہے. شریعت میں اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. آپ دیکھیں گے نجران کے عیسائی بھی آئے تھے، مسجد میں آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال کو باندھا تھا جو مشرک تھے، ان کو بھی باندھا تھا، تو مسجد میں باندھا تھا. تو اگر مسجد جائز نہیں تھی جگہ تو پھر ایسا نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر. ایک صلاح سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو اس کو تھوڑا بعد میں رکھتے ہوئے ہم نیکسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں. کہ کسی نے کہا شب قدر تو پہلی بات تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن زیادہ آپ ایکسپلین کر دیں میں عبادت کیسے کرے اور کیا کرے، بتا دیجیے پلیز. ابھی آدھی لے لے. چلیے آج رات جو تاک رات یہاں پر ہے اور کل شاید وہاں پہ ہو گئی، آپ کی تاک رات چلی. ہاں ہلو. جی شروع ہو گئی سر. ہاں، ہم لوگ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک رات، آڈ نائٹس میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. تو ہمیں ڈھونڈنے سکھایا گیا کہ ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تاک راتوں میں کون سی رات ہے وہ واضح ہمیں بتایا نہیں گیا کہ وہ رات کون سی ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں، کئی ساری حدیثوں کو جمع کریں تو وہ رات چینج ہوتی رہتی ہے ہر سال. کون سی، کیا کیسے سمجھے، کیسے پہچانے، وہ پہچاننے کا طریقہ ہمیں نہیں دیا گیا کون سی رات وہ ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ان راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. تو وہ سب راتوں میں ہمیں جاگنا چاہیے. اے قضا اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں. اے قضا اہلہ. اور اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. جاگنے میں ایسا نہیں کہ بعض لوگ بولتے ہیں جاگنے والی رات، اور پھر ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، کھانے پینے نکل رہے ہیں، بولے صبح تک کیسے بھی جاگتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے، عبادت کے لیے جاگتے. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ سب سے بہترین چیز ہے دعا سکھائی گئی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دو. تو ہمیں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. اور خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات. تو یہ رات میں کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا ہے. تو آپ لمبا قیام، اطمینان والا قیام کرنے کی کوشش کریے، یا ایسی مسجد میں جائیے جہاں لمبا قیام ہو. کئی مسجدوں میں لاسٹ میں یعنی خاص لمبا قیام، کچھ رکعتیں پہلے پڑھا دی جاتی، کچھ رکعتیں بعد کے لیے رکھی جاتی. یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، قیام کریں.
دعائیں کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اور تھوڑا حصہ, کچھ حصہ کوئی ایک دینی درس پروگرام سن سکتے ہیں, لیکن پوری رات کا نہ, تاکہ اس کے اندر مین چیز کیا ہے کہ اس کے اندر مین مقصد یہ بھی ہے کہ مین چیز یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ درس میں ہی پورا وقت چلا جائے. مین چیز ہمیں یہ پرسنل عبادت ہے, اس کا مین ٹارگیٹ. ہاں, پرسنل عبادت. جی. اسی سے ریلیٹڈ کوشچن تھا سسٹر کا کل بھی, وہ یہ تھا کہ مغرب سے جاگنا ہے یا پھر ریسٹ کر کے بھی جاگ سکتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. میں بھول گیا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, ایک بہن آگے نے پوچھا ہے کچھ کہ کیا ہم نان مسلم کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے کیسا ہے نا, آپ کو نان مسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا انتبرو ہوں وہ تف سے تو لیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو, اللہ تمہیں نہیں دوں, یہ کہا گیا ہے. تو اچھا سلوک کریں, پڑوسی ہو, رشتے دار ہو, یہ سب کرنے کی اجازت ہے. لیکن ایک چیز جو منع ہے, سورہ آل عمران کی آیت پڑھیں گے, اور یہ جو آیت کئی جگہوں پہ اس طرح کی باتیں ہیں, آیت نمبر غالباً 26 یا 28 کے قریب ہے, 28 شاید. اس کے اندر آتا ہے کہ اے ایمان والو, اپنے اولیاء کے طور پر غیر مسلموں کو نہ لو, مسلموں کے بنسبت. تو اس میں دیکھیں کہ اولیاء کسے کہتے ہیں, بہت ہی قریبی دوست کو کہتے ہیں اولیاء, یا محافظ, پروٹیکٹر. تو پروٹیکٹر کے طور پہ ان کو مت لو, بہت ہی قریبی دوست کے طور پہ مت لو. یہ ایک رائٹ ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے دیا ہے. لیکن کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ یہ رائٹ تو مومنوں ہے, ایمان والے جن کے ساتھ آپ کا ایمان پاور. کیونکہ ہوتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی, ایک شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ کسے اپنا دوست بناتے ہو. تو دوست کے دین پہ ایک انسان ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے دوست کسے بناتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہیے, اس کا اثر پڑتا ہے, اس کے اثر پر. جی, جزاک اللہ خیر. Azad bhai, did we cover jihad in this topics the last few ayahs? تو کسی نے پوچھا ہے کہ انڈیویجول کے لیے جنگ جہاد انڈیویجول کے لیے نہیں, لیکن اگر کوئی انڈیویجول مسلم کو مارنے کے لیے آئے تو ڈیفنس میں جہاد فرض ہوگا, اور اگر اس لڑائی میں کسی کے قتل ہو جائے تو کیا مسلم پہ کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے اس کے اندر سمپل سی بات ہے کہ جہاں تک سیلف ڈیفenس کی بات ہے کہ کوئی اٹیک کرے, یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ انیشیٹ کرنے والے جہاد کی بات کر رہے تھے, کہ کوئی آرگنائز جہاد, اٹیکنگ جہاد کی بات ہے. تو اس کے اندر رول ہم نے بتا دیا. لیکن کوئی اگر انڈیویجول ہے, اس کو کوئی اٹیک کرے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کے ڈیفenس میں قتل کر دیا گیا, مال کا ڈیفenس کر رہا ہے وہ, اور وہ قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے. من قتل دون جارہ فہو شہید, جو اپنے پڑوسی کے ڈیفنس میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے. تو کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے نان مسلم, آپ اس کا ڈیفنس کر رہے ہو, نہ ظلمن کوئی اس پہ ظلم کرنے آ رہا ہے, آپ بچا رہے ہو اس کو, تو وہ بھی شہید ہے. اور یہاں پہ کوئی اسلامک لا ہی نہیں, آپ انڈین لا کے نہ دیکھیے, آپ انٹرنیشنل لا میں, UN کے لا میں دیکھیے, سیلف ڈیفenس میں فائٹ کرنے کی تو اجازت سارے لا دیتے ہیں. اور میں نے اس کے اندر ایک پریزنٹیشن کے اندر لاس کو بتا کر بتایا ہے کہ اس کے اندر اجازت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ بھی کیا چھا دے, ہاں وہ اس طرح سے کسی کو اٹیک کر دیا جائے تو اس کو تو یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی مدد اللہ کی ہے, اور انصاف اور حق و انصاف کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ, اور اگر اس میں جان چلی گئی تو تم شہید ہو, اور شہید کا درجہ کوئی انسان کو مل جائے, اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. موت اس سے بہتر موت نہیں ہے اس دنیا میں. تو مرنا تو ایک دن ہے ہی, اور جو وقت آیا ہے تو انسان جائے گا, اور اگر وقت نہیں آیا تو نہیں مرے گا. تو اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ خود جا کے انیشیٹ کرو, لیکن اگر کوئی اٹیک کر لے تو اس کے اندر تو بات الگ ہے. جی, اینڈ Azad bhai, ایون انڈین پینل کوڈ الاؤ کرتی ہے نا سیلف ہاں, ڈیفenس؟ انڈین پینل کوڈ میں بھی الاؤڈ ہے, انٹرنیشنل لا میں بھی الاؤڈ ہے یہ. جزاک اللہ خیر. کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہم غصے میں یا ویسے بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ارے بھائی تم تو شیطان کیسی حرکتیں کرتے ہو, یا تم شیطان ہو, بچے کو بولنا کہ بھائی تم الٹی ہاتھ سے کھاتے ہو, کیا شیطان ہو, تو یہ کیا یہ فتویٰ دینے ایسا ہوگا, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ایکچولی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان والے کام مت کرو, شیطان کے جیسے, شیطان کی بات مت فالو کرو, ہاں, جو چیز شیطان کو پسند ہے ایسے کام مت کرو, لیکن تم شیطان ہو ایسی بات نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ فرسٹ آف آل کہ وہ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ 10 اچھے کام کر رہا ہے, اور وہ شیطان نہیں ہے, حقیقت یہ شیطان نہیں ہے, تو یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. دوسری چیز, بولنے میں پازیٹیو بات بولنا چاہیے تاکہ آدمی پازیٹیو بنے, بچہ پازیٹیو بنے, اور اس کو اندر دل میں رغبت پیدا ہو, نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو. یاد رکھیے کہ جو اچھائی کو انکریج کرنے والی ہمارا ایٹیٹیوڈ رہے,
مطلب بعض لوگ اس کے اندر کراہت پیدا کرنے کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ آدمی پٹ آف ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اگر ہم کسی کے ظلم پر چپ رہیں تو کچھ لوگ زیادہ ہی ظلم کرتے ہیں، جیسے تانے دینا وغیرہ، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ سچویشن جیسے میں ابھی بتایا تھا شیخ امام صادق کا رول کہ فٹنگ چیز یعنی مناسب طور پر. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو ایک اور حدیث اس میں آتی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظلم کر رہا ہے یا چاہے اس کو ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں مدد کرنا چاہیے اسے روک کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا کہ ظلم کر رہا ہے تو اسے کیسے مدد کرو؟ اسے روک کر. تو روکنے کی فضیلت ملتی ہے اور ظلم کو روکنا. تو یہ بھی خیر خائی ہے، یہ بھی خیر خائی ہے. آج دنیا میں ہو سکتا ہے سامنے والے کو احساس نہ ہو، کل قیامت کے دن سے احساس ہوگا، تو یہ بھی کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی کہے کہ جو جہاد کی آیت ہے وہ بھی جنرلی اپلائی کر سکتے ہیں تو انہیں کیا جواب دیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے تعلق سے آپ کو دوسری آیتیں ملے گی نا، دوسری آیتیں ملے گی، دوسری حدیثیں ملے گی، تو وہ جنرل نہیں اپلائی کر سکتے، کیونکہ آیات احادیث کو دیکھ کر کے اپلائی کرنا ہوگا. کوئی بولے طواف کی بات میں جنرلی اپلائی کر کے یہیں پہ ہم لوگ طواف کر دیں گے، ہاں تو یہاں صحیح بھی ہم لوگ یہیں پہ صحیح کر لیں گے، جنرل اپلائی کریں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اس کے اندر ساری آیات احادیث کو جمع کر کے کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں نا. تو جب ساری آیتیں اور حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو اس سے بات ہو ملتی ہے ہمیں. جزاک اللہ خیر. زید بھائی، کسی نے پوچھا ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر والی دعا ہے وہ ضعیف ہے. پتہ نہیں کون سی دعا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، شاید وہ انکا علامہ انک عفو فون تو تحب العفو فاعف عنی. شاید وہ کہتے ہیں ضعیف ہے. کون کہتا ہے؟ ذرا وہ آپ یہ بتا سکیں کہ کون کہتا ہے ہاں ضعیف؟ وہ شاید جی اپنا ہاتھ اٹھائے جمیل بھائی، اپنا ہاتھ اٹھائے تو سر وی کین انمیوٹ یو. کون سی دعا کے بارے میں شاید کہہ رہے ہیں، شاید کوئی دعا ایسی ہوگی جو ان کو پتا ہے. چلو نیکسٹ جاتے ہیں. جوس کو بھی شراب حرام ہے یا وہ کنزیوم کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کنزیوم کرتے ہیں. یا جمیل بھائی نے اپنے آپ کو انمیوٹ کیا. جی. تو جوس کے تعلق سے آج کی بھی پریزنٹ ڈے بائبل میں بھی وائن کے خلاف ورس ہے موجود، پرووربس، بک آف پرووربس میں بائبل کے اندر. اور یہ بھی ہے کہ جیسس کا فرسٹ میریکل تھا کہ انہوں نے واٹر کو وائن بنایا. یہ بھی ہے، دونوں چیزیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جب جی وعلیکم السلام وعلیکم جمیل السلام. بھائی. جی اصل میں ایک اہل علم نے بتایا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ زبیر علی زئی غالباً انہوں نے اپنی کتاب، ایک کتاب ہے انوار الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ، اس میں انہوں نے اس حدیث کی اس دعا کے بارے میں پوری میں نے تخریج کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی کا ایک رول تھا کہ وہ ضعیف پلس ضعیف کو حسن درجے تک نہیں مانتے تھے. جو عام محدثین کا رول ہے وہ اس رول کو نہیں مانتے تھے. اسی وجہ سے شیخ زبیر علی زئی کی تحقیق کو دوسرے جو محدثین ہیں جیسے شیخ البانی وغیرہ کے کمپیریزن میں زیادہ اسٹرانگ نہیں منایا تھا. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ شیخ زبیر علی زئی کا جو پاپولر جو ان کا جو تحقیق ہے جو دارالسلام نے پرنٹ کیا ہے، جو صحیح ضعیف جو دارالسلام میں دیا ہوا ہے، جو شیخ زبیر علی زئی کی جو تحقیق ہے، تو انہوں نے انتقال سے پہلے اس سے رجوع کیا تھا. اور اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے جو بعض آن لائن ویب سائٹس نے دیا ہے، تو دارالسلام کے پاس اولڈر ورژن ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے جو شیخ زبیر علی زئی کی تحقیق جو اویلیبل ہے لوگوں کے دیکھنے کے لیے، تو اس میں عام طور پہ جو دارالسلام والی جو لوگ ریفر کرتے ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک ایشو ہے. تو باقی یہ بات ملتی ہے. اللہ عالم. باقی آپ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی حدیث یا تو صحیح ہے تو ضعیف ہے، اور یہ بھی ہمارا امتحان ہے. تو آپ کو دلائل میں پریزنٹ کر رہا ہوں، اگر آپ سائنس آف حدیث کے اندر جا کر سمجھ سکتے ہیں باتوں کو، تو آپ شیخ زبیر کے پروفs جانتے ہیں، آپ شیخ البانی کے پروفs دیکھیے جو انہوں نے اسے غالباً شاید صحیح کہا یا حسن کہا ہے، تو آپ وہ دیکھ لیجیے ان کے پروفs، دونوں میں کمپیئر کریے، انڈرسٹینڈ کریے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حدیث سچ میں صحیح ہے ضعیف ہے. تو میں یہ مانتا ہوں، مجھے وہ بات زیادہ کنونسنگ شیخ البانی کی بات لگ رہی ہے اس میں، اور یہ حدیث معتبر درجے تک پہنچتی ہے. ٹھیک. جی جزاک اللہ. زید بھائی ٹھیک ہے، چلتے ہوئے ہمارا اوپر لاسٹ دو سوال. لاسٹ سوال لے لے. ایکچولی دو سوال لے لو کہ نماز سے ریلیٹڈ ہی ہے بہنوں کا. جی بولیے. ایک تو یہ ہے کہ از اٹ سنہ ٹو سے آمین ان جماعت صلاح لاؤڈلی اسپیشلی فار ویمن کین ڈو دا سیم
are they allowed to say Ameen loudly in congregation? Please clarify. حدیث یہ ہے صحیح بخاری کی، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، کمانڈ ہے. فإن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ اگر میچ ہو گئی تو پچھلے گناہ معاف ہوں گے. عبداللہ ابن زبیر کے ٹائم کی بات ہے کہ جب امام آمین کہتا تو پیچھے والے آمین کہتے حتی ان المسجد للجہ، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی. اب جو بہن کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس آمین میں جو مسجد گونج اٹھتی کہ اس کے اندر عورتوں کی آمین ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ امام نووی اس میں کہتے ہیں کہ آمین کہنا سنت ہے ہر عبادت کرنے والے کے لیے، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر کسی کے لیے، چاہے کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے چاہے جماعت سے پڑھ رہا ہے. آمین کہنے کی تو وہ بات ہو گئی. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ عورتوں کی جو آواز بلند کرنے والی بات ہے اور عورتوں سے کی آواز بلند کرنے والی بات ہے، اس میں آپ یہ نوٹس کریے، اس میں دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سبحان اللہ کہنے نہیں کہا. جب امام مسٹیک کرے تو باقی مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. عورتیں کیا کریں گی؟ کلیپ کریں گی، یعنی کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی. تو یہ اس میں بات یہ ملتی ہے کہ اس کے اندر نماز کی حالت میں یہ کیا گیا ہے کہ عورتوں کو کی آواز کے اندر تھوڑا احتیاط رکھا گیا ہے. اور ایک اور بات ہمیں ملتی ہے، جسٹ ہولڈ کریں. اس کے اندر سب سے بیلنس بات جو کہی ہے شیخ انہوں نے کہی ہے فتح الباری میں، حافظ ابن حجر الاسقلانی نے کہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک بیلنس بات. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر نامحرم موجود ہے تو پھر عورتیں زور سے آمین نہیں کہیں گی، لیکن اگر وہاں پر سب محرم ہی ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو پھر وہاں پہ آمین کہہ سکتی ہیں، کیونکہ بیسک چیز آمین کہنا ہے. لیکن اگر نان محرم موجود ہیں تو پھر آمین زور سے نہیں کہیں گی، کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہمیں ڈائریکٹ حدیث نہیں ملتی ہے، ہمیں صحابہ کے زمانے سے ڈائریکٹ حدیث نہیں ملتی کہ عورتیں تو بھی آمین زور سے کہا کرتی تھی نہیں کرتی تھی. تو یہاں پہ قیاس سے کام لینا پڑ رہا ہے. تو قیاس میں اینالوجی میں وہ سبحان اللہ والی مثال اپلائی کر کے ہم کہیں گے کہ یہ بات ملتی ہے. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر. کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے، مسجد پہنچے تو امام وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا کرے؟ جب تراویح پڑھتے وقت امام وتر پڑھیں گے تو امام کے ساتھ وتر پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ کیونکہ وہاں پہ وتر پڑھے یا عشاء کی نماز پڑھے، کنٹینیو کرتے، کون سی نیت کرنی چاہیے؟ شکیل بھائی مجھے سوال یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ہوگا کہ تراویح چل رہی ہے تب کوئی آ رہا ہے، نہیں، تراویح جب تراویح پڑھتے وقت جب امام وتر پڑھیں گے. عشاء میں ہوئی ہے، عشاء کے بغیر تو تراویح نہیں ہوگی نا. ہاں صحیح بات. عشاء پڑھے بغیر تو تراویح نہیں پڑھیں گے. پہلے تو عشاء پڑھنی ہوگی، سنت 2 سنت پڑھنی ہوگی، پھر تراویح آپ سٹارٹ کریے. ہاں، اور 2 سنت پڑھنی ہوگا، میں نے کہا ہوگا نہیں، یعنی وہ سنت موقع ہے، لیکن اگر آپ کی عادت اور ہیبٹ ہے تو اس کو بریک نہ کریے، پھر اس کے بعد تراویح سٹارٹ کریے. ایک چیز یہ ہے کہ جب وہاں جماعت سے نماز چل رہی ہے تو امام اور مقتدی کی نیتوں میں فرق ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس مثال ہے صحابی رسول کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر جا کر اپنے قبیلے والوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھتے، پھر اپنے قبیلے والوں کو جا کے عشاء کی نماز پڑھاتے. یعنی کہ ان کی عشاء کی نماز 2 بار ہوتی تھی، تو جو دوسری بار پڑھتے تھے وہ نفل ہوتی تھی. امام کی نیت نفل کی ہے اور پیچھے والوں کی فرض کی نیت ہے، تو ایسا کرتے تھے وہ. اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ امام اگر تراویح کی نیت ہے اس کی، وہ 2 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے، آپ ساتھ میں جڑ گئے، آپ نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ امام سلام پھیرے، آپ نے اپنی باقی کی 2 رکعت پڑھ لیے، تو آپ کی نیت تھی عشاء کی، ان کی نیت تھی تراویح کی. یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یا پھر ان عشاء کی کے نیت وقت پہ عشاء کو کیچ کریں، سب سے بیسٹ ہو گئی ہے، ہاں تاکہ آپ کی تراویح ڈسٹرب نہ ہو. اب سوال لاسٹ پارٹ یہ ہے کہ اگر وتر تک ہم ساتھ میں وتر پڑھیں گے تو ہماری تو چند کم رکعتیں ہوئی ہے، اب پڑھنا باقی ہے، تو کیا کریں؟ اس کے اندر بہتر ہے عشاء کی وتر کو آخری نماز بنائیں، بہتر ہے یہ. اب کیا کریں امام کے ساتھ؟ میرے خیال سے مجھے اینالوجی والی بات ہے، خود قیاس والی بات ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں آپ اسکالرس کو ریفر کریے، IIC کی ہیلپ لائن میں کال کریے، IPLS پوچھیے، وہاں بہتر رہے گا انشاءاللہ. زید بھائی ایکچولی وتر تو عشاء کی فرض کے بغیر وتر
تو تھوڑا سا ٹینشن ہے نا, پہلے تو عشاء ہی ہونا فرض تو چاہیے. میں نے بتا دیا, فرض تو پڑھنا ہی ہے, وہ تو واضح آنسر ہے. لیکن یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ فرض پڑھ لیے, پھر بعض تراویح کی رکعتیں پڑھ لیے, اب وطر وہ پڑھ رہے ہیں امام صاحب, ان کے ساتھ پڑھیں گے وطر اور بعد میں چند رکعتوں کو کمپلیٹ کریں گے, یا وطر امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور پھر اپنی رکعتیں پڑھ کر پھر وطر پڑھیں گے. یہ سوال ہاں, وہ کہہ تو رہے تھے دونوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عشاء کیا ہم وطر کے ساتھ میں, امام وطر پڑھ رہے ہیں, ہم عشاء کے ساتھ عشاء کی نیت سے جوائن ہو جاتے تو کیا کرے نہیں, اس وقت؟ وطر میں کیسے عشاء جوائن کریں گے, کیونکہ وطر کے اندر فارمیٹ ہی الگ ہے. عشاء کے اندر 2 رکعت پڑھ تو جوائن ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں تو فارمیٹ الگ ہے. وطر میں کوئی 3 رکعت ہو سکتا ہے, ساتھ میں پڑے گا. عشاء میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے, قنوت عشاء میں نہیں ہوتا ہے. ہاں وہاں پہ ہے, وطر میں ہے, تو یہ فارمیٹ ہی الگ ہے. ٹھیک ہے, چلیے تو لاسٹ کوشچن لے کر ہم فنش کرتے ہیں. ٹھیک ہے زید ہو گیا سوال بھائی. آئی تھنک. نہیں, بہت سارے ہیں زید بھائی. ایکچولی ٹھیک. شاہ رخ بھائی نے کہا ہے کہ اگر مجھے ایک موقع دیا جائے تو مجھے پلیز انمیوٹ کرے. تو اگر موقع ہے شاہ رخ بھائی اگر اپنے ہاتھ اٹھاتے تو ہم کو انمیوٹ کا آپشن دیتے ہیں, اینڈ ورنہ ہم دوسری کوئی نماز کے. اچھا, شاہ رخ بھائی نے ہاتھ اٹھایا, ان کا کچھ سوال ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پرانے کلاس کے تعلق سے ایک سوال تھا. ہاں بولیے. سر وہ جو آیت تھا کہ کچھ آیتیں منسوخ کر دی تھی اللہ نے, یعنی پرانے کچھ کتابیں سے, تو وہ کیا مطلب توڑا اور انجیل کے اعتبار سے یا قرآن کی بھی کچھ آیتیں منسوخ ہو گئی تھی؟ کیونکہ میں نے جب وہ سنا تھا کہ آیتیں منسوخ بھی ہوئی تھی قرآن کی. تو دیکھیے, میں نے جب وہ ڈسکس کیا تھا, جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے شاید, تو جب وہ ڈسکس کیا تھا 106 ہے, تو تب میں نے ٹاپک ایکسپلین کیا تھا کہ پچھلی کتابیں جو منسوخ ہوئی یہ بھی ہے, جیسے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے جو پچھلی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو, اور اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد کی آیتوں سے منسوخ کیا ہے, لیکن جب بھی منسوخ کیا ہے تو اس سے بہتر یا اس کے جیسا اللہ تعالیٰ نے لایا ہے, جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں ذکر ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے, ڈیٹیلز کیا ہے, میں نے وہ لیکچر میں لیا تھا. اگر آپ اور ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ بلال فلپس کا اصول تفسیر کا کورس ہے, ان کی بک بھی ہے, PDF بھی. اس کے اندر آپ نسخ کا جو سیکشن ہے, نسخ ایبروگیشن, وہ آپ ضرور پڑھیے, آپ کو اس میں تفصیل اور ڈیٹیلز بہت اچھے سے ملے گی. اچھا سر, ایک اور سوال اسی کے تعلق سے تھا کہ اگر اللہ نے کہا کہ جو آیت منسوخ ہوگی تو اس سے بہتر یا اس سے سملر کوئی آیت آئے گا, تو اگر کوئی آیت منسوخ ہو گیا ہے تو مطلب کہ اس کی گھاٹ مطلب اس پہ جو ایمٹینس ہے وہ پورا ہوگا ہی, مطلب جو آیت منسوخ ہو گیا کہ اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی کچھ آئے گا ہی. جی, لیکن میں نے اس سنا کے تھا بدلے کہ میں سورہ توبہ کی بہت ساری سورہ توبہ کی آیت سورہ بقرہ کی بھی زیادہ تھی, لیکن بعد میں وہ منسوخ ہو گئی تھی, تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیے, وہ جو منسوخ کا معاملہ یہ ہے نا کہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو ایک دم بلیٹنٹلی مس یوز کرتے ہیں, بعض لوگ مس کوٹ کرتے ہیں کہ یہ سب مکی صورتیں منسوخ ہو گئی, یہ متنی سے ہے. اور منسوخ کے اندر میں نے یہ بات ایکسپلین کی تھی تبھی کہ پہلے تو اس کے لیے ناسخ ہونا ضروری ہے, یعنی ایبروگیٹنگ ٹیکسٹ ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی کہے کہ یہ آیت فلاں آیت کو منسوخ کر رہی ہے تو پہلے تو وہ دوسری آیت ہونا ضروری ہے. دوسرا کہ وہ بات کی ڈیٹ کی ہو, اور وہ پچھلا بھی قانون ہو, اور جو یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا ہے, کلیئر کٹ نسخ ہونے کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا, اب میں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی. یعنی کلیئر کٹ مل رہا ہے کہ یہ مطلب ناسخ ہے, یہ ایبروگیٹنگ ٹیکسٹ ہے. اب جیسے بعض لوگ سنیے, بعض لوگ کیا بولتے ہیں نا, یہ ساری جو امن والی آیتیں ہیں, یہ جنگ والی آیتیں آ کر کے ان سب کو منسوخ کر رہی ہے. اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ منسوخ کر رہی ہے؟ ہاں, یہ دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. اب یہ دعویٰ ہے بغیر دلیل کا دعویٰ. جب ایسے بغیر دلیل کا دعویٰ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ مطلب سر ایک آیت اگر منسوخ ہوگا تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کچھ آئے گا ہی, کیا ایسی اب مطلب آپ کا جو منسوخی یہ سوال ہے نا کہ کوئی چیز جو آئے گی اللہ تعالیٰ جو بہتر ہے وہ دیں گے. ہاں, کوئی بہتر ہے. اچھا, بہتر میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نہ آئے؟ یہ بھی بہتر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہاں, تو جیسے فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا, یعنی کہ پرسنلی پرائیویٹلی بات کرنے سے پہلے صدقہ دو, ایسی آیت آئی تھی سورہ توبہ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منسوخ کیا اور وہ چیز کینسل ہی کر دیا ہے. یعنی اس کے بعد میں وہ قاعدہ صرف تھوڑے دنوں کے لیے تھا, تھوڑے وقت کے لیے تھا. صرف علی رضی اللہ عنہ نے 1% صدقہ کیے تھے اور پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی. اب وہ منسوخ ہوئی لیکن ایک لیسن سکھا کر گئی. تو اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز
کتنے ٹائم تک رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, اس کے اندر بہتر یہ ہے جو آیا نا بہتر اس سے ہو, یا تو اس جیسی ہے تو بہتر اس میں یہ ہے کہ نہیں آنا. ہاں تو کبھی جی کبھار کوئی الحمدللہ چیز نہ بھی آئے, ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے زیادہ کر لو سمجھ گیا. ٹھیک ہے چلیے یہیں پہ اور ہم سر کلاس کو. اور سر وہ جی مچھر کی آیت میں جو قرآن کی 26 نمبر آیت کے تھا, وہ میں سبق پوچھا تھا پینڈنگ میں تھا, وہ مچھر یا اس سے بڑی یا چھوٹی, یہ پتا چلا آپ کو؟ یاد دلائی نا کیا سوال تھا. سوری قرآن قرآن سورہ بقرہ کی 26 آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ نے مچھر یا اس سے چھوٹی یا بڑی جاندار کی مثال دینے سے نہیں فرماتا, وہ تو چھوٹی ہوگی یا بڑی. ما بعوضة فما فوقها, ما بعوضة فما فوقها جو آیت تھی نا. سوال کیا تھا یاد دلائیے, فوقہ سے کیا کنفیوژن تھا. اس سے ان کا یہ سوال تھا زید بھائی کہ جو مچھر یا مچھر سے بڑی, یا مچھر سے چھوٹی, یا مچھر سے بڑی یا چھوٹی. آپ نے کہا تھی کلاس میں کہ بڑی ہوگی, لیکن سائی انٹرنیشنل انگلش میں یا ٹرانسلیشن میں, بنگالی ٹرانسلیشن میں بھی چھوٹی لکھا ہے, تو اچھا چھوٹی لکھا ہے. فما فوقہ میں نے کیا بتایا تھا, بڑی مراد ہے اس میں. ہاں تو کوشچن کیا ہے اس میں شکیل بھائی, کہ چھوٹی ہو کوشچن یہ سکتی تھا ہے کیا؟ کہ ہاں چھوٹی ہو سکتی ہے کیا, کیونکہ اچھا. بعض تفسیر میں وہ کہہ رہے کہ جو پڑھے اس میں دیا کہ مچھر یا مچھر سے چھوٹی مخلوق. چھوٹی یا بڑی, اچھا دونوں مراد, اچھا کسی نے کہا. اوکے تو ان کی کیا دلیل ہے یہ سمجھنا ہے نا. اوکے فوقہ تو ابف کے لیے آتا ہے, ابف تو بڑی کے لیے آتا ہے عام طور پر. لیکن وہ جب کہہ رہے ہیں کہ فوقہ سے چھوٹی مراد ہے, مجھے سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ترجمہ کوئی کرے گا, لیکن میں پھر بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے کوشچن ریمائنڈ کیا, جزاک اللہ خیر, تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا بعد میں. ٹھیک ہے انگلش کے سائی انٹرنیشنل جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. سوری میں نے میوٹ نہیں کیا ویسے, لیکن ہم لوگ بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں. نہیں میں نے میوٹ کیا بیکاز وی نیڈ ٹو کنٹینیو. جی اوکے چلیے آپ اپنا کوئز کریں اور میں یہاں پہ نکل رہا ہوں, انشاءاللہ کل ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. سائیکل لے جانا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اینڈ چلیے سب سے پہلا تو انمیوٹ کا آپشنز آپ لوگ کو مل رہا ہے. اینڈ سیکنڈ شاہ رخ بھائی معذرت چاہتے ہیں, وقت کے تقاضے کے حساب سے سبھی کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں. اینڈ ابھی آپ کے پاس مائک ہے, آپ چاہے تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہو. ہم ابھی جو شروع کرنے جا رہے ہیں آج کا ہم لوگوں کا جو سوال, ہمارا جو سیشن ہے جو کہ ہے قرآن ڈے 9 کا کوئز جو ہے. السلام علیکم شکیل بھائی. جی وعلیکم السلام. جی بھائی میں یہ پوچھ رہی پلیز تھی, کل جو لنک ڈالے تھے نا اپلیکیشنز کے, اس میں انڈیا آپشن نہیں آ رہا ہے, جو کوئز انڈیا ڈالی نا آپشن جس میں انعام آتے ہیں. ہے, انڈیا آپشن ہے. پلیز ابھی ہم فوکس میں دوبارہ کرتے ہیں کرتی ہوں. کونسس کے اوپر. پھر اپنے اینڈ میں اگر وقت دیا تو ہم سبھی کے بارے میں بات کریں گے, ٹھیک ہے. لیٹس فوکس بیکاز بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں. اینڈ لیٹس گو ہیڈ. تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے سن رہے یوٹیوب پہ, وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں زوم میں. اینڈ کیونکہ ہم ابھی یہ اسٹریم بند کرنے والے ہیں. اینڈ آپ لوگوں کے لیے السلام علیکم, ملتے ہیں کل, جو یہ سب یوٹیوب والے لوگ کے لیے, ٹھیک ہے.